اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویفقهوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی۔ میرے طالب علم ساتھیوں، آج ہمارا موضوع اسلام کا ایک بہت ہی بنیادی اور بہت ہی اہم موضوع ہے، طہارت اور جسمانی پاکیزگی۔ اور جسمانی پاکیزگی کا تعلق روحانی پاکیزگی سے بھی ہے۔ طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو ناپاکی سے دور کرنا، نجاست کو اپنے جسم سے دور کرنا طہارت کہلاتا ہے۔ طہارت میں دو چیزیں شامل ہیں، وضو ہر نماز سے پہلے جو ہم کرتے ہیں، اور دوسرا غسل۔ تیسرا ایک طریقہ جو پہلے شروع میں اسلام میں رائج تھا، جب پانی گھروں میں بہت دور سے لایا جایا کرتا تھا تو تیمم کا ایک طریقہ تھا کہ اگر پانی نہ ہو اور کچھ فاصلے تک پانی نہ مل سکے تو اس لیے تیمم۔ آج کے اس دور میں تیمم صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو پانی سے ڈاکٹر نے یعنی کہ منع کیا ہو، یا پانی کی بہت ہی زیادہ کمی ہو جائے۔ بہرحال ان دو پروسیس پہ ہم بات کریں گے، وضو اور غسل۔ وضو ہو یا غسل، طہارت حاصل کرنے کے ان دونوں طریقے میں کچھ فرائض ہیں جن کے چھوٹ جانے سے اور جن کے نہ ہونے سے غسل یا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ کچھ سنتیں اور کچھ مستحب ہیں۔ اگر شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق، فرائض اور سنت کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت حاصل نہیں ہوگی، اور جب طہارت حاصل نہیں ہوگی تو یقیناً انسان گناہ گار ہوگا، اور جب طہارت حاصل نہ ہوگی تو جسم جو ہے وہ صاف نہیں ہوگا۔ جسمانی صفائی کے لیے تو غسل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا بھی قرآن حکم دیتا ہے۔ جسم کی پاکیزگی جب حاصل ہو جاتی ہے تو ہمیں ایک طریقے سے نفسیاتی طور پر طمانینت، سکون اور دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور جب ہمارا جسم پاک ہوتا ہے تو جس طرح جسم کا رشتہ روح کے ساتھ ہے تو روحانی پاکیزگی بھی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ناپاک رہیں گے یا ناپاکی ہمارے ساتھ رہے گی تو ہم یقیناً گناہ گار رہیں گے، اور کیونکہ اسلام میں طہارت کو بہت زیادہ ترجیح دی گئی ہے، اور ایک حدیث کے مطابق الطہور نصف الایمان، کہ طہارت نصف ایمان ہے، یعنی کہ اسلام میں طہارت کے اتنا بلند درجہ دیا گیا ہے کہ باقی عبادات اور معاملات بعد میں دیکھے جائیں گے، پہلی چیز طہارت ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا نماز کے مسائل کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے نمازی کا جسم پاک ہونا چاہیے، نمازی کا لباس پاک ہونا چاہیے، نماز جس جگہ ادا کی جائے وہ پاک ہونی چاہیے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ پاکیزگی کتنی زیادہ جو ہے ضروری ہے، پاکیزگی کتنی زیادہ ضروری ہے۔ تو طہارت کو نصف ایمان قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ سنت یا مسنون طریقہ، جو کہ ہم تک صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین، تبع تابعین، علماء اور مشائخین سے ہم تک پہنچتی ہیں۔ تو وہ تمام طریقہ
کیونکہ اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین مثال ہے۔ آپ زندگی کے کسی پہلو کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اخذ کریں تو اسے سب سے بلند پائیں گے، اور لازم ہے کہ یہ سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے، ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے، یہ ایک سنت ہے۔ ہمیں ناخن کس طریقے سے اپنے تراشنے چاہیے، صفائی کا ایک حصہ ہے کہ ناخن تراشنے کے لیے ہاتھوں کی انگلیوں کی سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کی طہارت، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی جو ہے ناخن کاٹی جاتی ہے، اور ہم سیدھے ہاتھ کی طرف چھوٹی انگلی تک 4 ناخن کاٹ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شہادت کی انگلی تک آتے ہیں، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگوٹھے کی طرف تک آتے ہیں، اور پھر آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کو تراشتے ہیں۔ تو یہ سنت کا طریقہ ہے، اور اگر ہم اس طریقے سے ناخن کاٹیں تو لازم ہے کہ صفائی اور طہارت بھی ہمیں حاصل ہوگی، اور دوسری چیز کہ سنت پورا کرنے کا ثواب اور اجر بھی ہمیں ملے گا۔ لیکن اگر ہم بے دھڑک بے ترتیب طریقے سے ہاتھوں کی انگلیوں کو ناخن کو تراشیں تو لازم ہے کہ اس میں ثواب نہیں ہے، لیکن ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر ہم سنت کا طریقہ اپنائیں تو بہت بہتر ہے۔ تو طہارت جب ہمیں حاصل نہیں ہوگی جسمانی طور پر تو ہماری روح کو پاکیزگی نہیں ملے گی، اور طہارت جب نہیں ہوگی تو ہم گناہ گار ہوں گے، طہارت جب نہیں ہوگی ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوں گی، طہارت جب نہ ہوگی تو ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ قرآن کی روشنی میں اگر ہم یہ دیکھیں تو سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں 2 احکامات جاری کر دیے کہ جسمانی صفائی کے ساتھ ساتھ کپڑوں کی پاکیزہ رہنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، واللہ یحب المطہرین، کہ بے شک اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پاکیزگی کس قدر ضروری ہے ہم ان آیات سے اندازہ کر سکتے ہیں، اللہ کے احکامات سے اندازہ کر سکتے ہیں، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الطہور شطر الایمان، کہ طہارت اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کا اگر حصہ ہی نکال دیا جائے تو ایمان نامکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح الطہور نصف الایمان، طہارت پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ قرآن میں سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یمسہ الا المطہرون، نہ چھوئیں قرآن کو سوائے ان لوگوں کے جو پاکیزہ ہیں۔ یعنی کہ پاک رہنا کس قدر ضروری ہے، اور قرآن کو چھونے کی ایک شرط یعنی کہ باوضو ہو کر اور غسل حاصل کرنے کے بعد جو ہے ہم قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اسلام میں طہارت پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ طہارت سے مراد نہ صرف جسم کی پاکی، لباس کی پاکی اور صفائی، بلکہ اس سے مراد دل کی پاکیزگی اور صفائی۔ دل سے مراد روح سمجھ سکتے ہیں، قلب و دماغ کی پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ ہمارے عقائد درست ہوں، ہماری نیت صاف ہو، اور ہم ہر برائی اور برے خیالات سے بھی دور رہیں۔ طہارت پر قائم رہنے والوں سے نہ صرف لوگ محبت کرتے ہیں بلکہ اللہ بھی ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے، اور جیسا کہ ابھی ہم نے آیت سورہ توبہ کی تلاوت کی تھی، واللہ یحب المطہرین، کہ اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں پاکیزہ لوگوں کو۔ پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے
ایک طریقہ وضو کا ہے جو ہم ہر نماز سے پہلے کرتے ہیں، اور وضو کو امریکہ کی یونیورسٹیز میں اب جو ہے پڑھایا جا رہا ہے ایز اے سبجیکٹ، اور جو لوگ اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو تو ان کو دن میں 5 دفعہ وضو کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ وضو کرنے کے کچھ فرائض ہیں، اگر ان فرائض میں سے ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، جن میں سب سے پہلا فرض چہرے کو دھونا۔ ہم 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھوتے ہیں، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ تو یہ 4 فرائض ہیں۔ ان 4 فرائض میں سے اگر ایک بھی فرض ہم سے چھوٹ جائے یا نامکمل رہ جائے تو ہمیں وضو حاصل نہیں ہوگا۔ وضو میں اس کے علاوہ باقی چیزیں سنتیں اور مستحب ہیں، جیسے سب سے پہلے ہم ہتھیلیوں کو اپنے دھوتے ہیں، لہذا ان ہتھیلیوں میں ہم پہلے پانی جمع کرتے ہیں، جس سے مراد یہ سمجھ لیں کہ پانی کی رنگت کو ہم پرکھ رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم 3 دفعہ کلی کرتے ہیں۔ کلی سے مراد پانی کا ہم ذائقہ چکھ رہے ہوتے ہیں کہ پانی میں کوئی ذائقہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح پھر 3 دفعہ ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں، جس کا مقصد پانی کی خوشبو کو سونگھنے سے مراد ہے۔ تو یہ 3 کیوں کیے جاتے ہیں؟ اسی طرح موجودہ دنیا میں سائنسدانوں نے مختلف ممالک میں وضو پر بہت ساری ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد وہ اس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور میڈیکل سائنس کے مطابق جب ہم 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وضو کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں 3 دفعہ کلی کریں اور ناک میں پانی ڈالیں تو ہم نزلہ اور زکام سے دور رہیں گے۔ آج پوری دنیا ہمیں درس دیتی ہے کہ بار بار ہاتھوں کو دھوئیں اور 20 سیکنڈ تک ہاتھوں کو دھوئیں۔ ہم تو دن بھر میں جو نمازی حضرات ہیں وہ 15 دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، تو وہ لازم ہے کہ وہ کتنے صفائی کے رکھتے ہیں، اس بات کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں۔ تو وضو کے 4 فرائض جو ہمیں یاد ہونے چاہیے: چہرے کو دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی کو دونوں ہاتھوں میں لے کر اور نیچے گرانے کے بعد پھر ہم اپنی شہادت کی انگلی کو اوپر کی طرف کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو سر کے بیچ درمیان سے پیچھے گردن تک لے جاتے ہیں، اور پھر گردن سے واپس یہیں تک لاتے ہیں، اور پھر یہ جو چھوٹی انگلیاں ہیں ان سے ہم اپنے کانوں کو صاف کرتے ہیں۔ تو وضو بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے اور اسے سمجھ کر کرنا چاہیے۔ تو وضو کا طریقہ جو کہ مسنون طریقہ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے، تو اس طریقے کے مطابق سب سے پہلے جو سنت ہے وہ اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا، دوسری سنت 3 بار کلی کرنا، اور تیسری سنت 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا، اور پانی یہاں تک کہ ناک کی ہڈی کو چھوئے۔ لہذا پانی کو ہم اندر نہیں ڈال سکتے تو ہم الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کو گیلا کرنے کے بعد ناک کے اندر ڈالتے ہیں اور ہڈی تک لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد چہرے کو پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح دھونا، یعنی کہ یہ 3 سنتوں کے بعد ایک فرض آیا، اور یہ فرض ہے چہرے کو اچھی طرح دھونا، دونوں کانوں کی لو تک اور پیشانی سے لے کر جو ہے تھوڑی تک پانی ڈالنا۔ دوسرا فرض اس کے بعد کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھونا، بازو دھونے کے بعد سر کا مسح کرنا، اور سر کا مسح کرنے کے بعد ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ پھر سنت کے طریقے پہ اگر ہم آتے ہیں
تو وضو کرتے وقت پہلے جسم کا دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا جاتا ہے، یعنی پہلے سیدھے ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو، پہلے سیدھے پاؤں کو پھر بائیں پاؤں کو۔ لیکن پاؤں کو جب ہم دھوتے ہیں تو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان ہم اپنے الٹے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی سے گیلا کرتے ہیں، اور جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا یہ سنت ہے۔ تو مسنون طریقہ نماز کا، جس میں 5 سنتیں اور 4 فرائض ہیں۔ وضو کرنے سے قبل نیت کی جاتی ہے، اور نیت ہر نیک کام کے لیے ضروری ہے۔ تو وضو کرنے سے پہلے وضو کرتے ہوئے بسم اللہ الحمدللہ پڑھنا چاہیے آغاز کرتے ہوئے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اور جب آپ چہرے کو دھوئیں تو آپ یہ نیت کریں کہ اللہ تعالی ہماری چہرے اور آنکھوں سے ہونے والے گناہ کو بخش دیں۔ جب ہم ہاتھوں کو دھوئیں تو یہ نیت کریں کہ اللہ ہمارے ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو تو پاک کر دے۔ اور اسی طرح جو ہے پاؤں کو دھوتے وقت ہمیں جو ہے تو وضو کرنے سے پہلے وضو کی نیت کر لیں اور بسم اللہ کے ساتھ اس کا آغاز کریں، اور وضو کرنے کے بعد قبلہ رو کھڑے ہو کر شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے دوسرے کلمے کی ورد کرنی چاہیے، جو ہم سے اکثر چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور مجھے اور آپ کو پاکیزہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکی اختیار کرنے کا مکمل طریقہ صحیح سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ غسل کا ہے۔ غسل میں بھی کچھ فرائض ہیں، اور اگر وہ فرائض پورے نہ کیے جائیں تو یقیناً غسل جو ہے وہ جسمانی پاکیزگی ہمیں نہیں ملے گی، اور جب جسم ہمارا پاک نہیں ہوگا تو روحانی تسکین اور روح ہمارا پاک نہیں ہوگا، اور جب ہم جسمانی پاکیزگی اختیار نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور جو گناہ گار ہوں گے کیونکہ ہم پاکیزہ نہیں ہیں تو نہ ہماری عبادتیں قبول ہوں گی اور نہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ لہذا غسل کے فرائض 3 ہیں، اور ان 3 فرائض میں سب سے پہلا فرض جو ہے پورے جسم پر پانی اس طرح بہانا کہ جسم کا ایک بال بھی خشک نہ رہے، جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، پانی کو اس طرح بہایا جائے، اور بال کی جڑوں اور ناخنوں کے اندر بھی پانی پہنچے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ پورے جسم کو اچھی طرح تسلی کے ساتھ گیلا کرنا، اور اس سے پہلے اگر جسم پہ کوئی نجاست کوئی گندگی لگی ہو تو اس کو دھو کر صاف کر لیا جائے۔ دوسرا، کلی اس طرح کرنا کہ پانی حلق تک پہنچے، یعنی کہ گارگلنگ کے طریقے سے آپ جو ہے وہ کلی کریں گے۔ اور تیسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا، اور ناک میں پانی اس طرح ڈالنا کہ ناک کی ہڈی کو پانی چھوئے، اور جس کا طریقہ میں نے آپ کو وضو کرتے ہوئے بھی بتایا کہ پانی ہم اندر کی طرف کھینچ نہیں سکتے کیونکہ لازم ہے جب وہ اندر جائے گی تو اس میں ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ذریعے گیلا کرنے کے بعد ناک کے آخری حد تک اس کو لے جائیں اور اپنی ناک کی ہڈی کو گیلا کر دیں۔ تو ان 3 فرائض کو پورا کرنا ضروری ہے۔ فرض ایک بھی چھوٹ جائے گی تو آپ کو نہ تو غسل حاصل ہوگا نہ وضو حاصل ہوگا، اور آپ اور میں ناپاک اور نجسی کہلائیں گے۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے غسل کرتے تھے اس کو اپنی ذہن نشیں کر لیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم غسل حاصل کر سکیں۔ غسل کا یہ مسنون طریقہ اس طرح سے ہے کہ اگر جسم پر کوئی گندگی نجاست ہو تو سب سے پہلے اسے دھو لیا جائے، اس کے بعد اگر وضو کر لیا جائے تو بہتر ہے، لیکن یہ جو ہے سنت کا طریقہ ہے تو اس پہ جو ہے وضو کر لیا جائے، یا پھر 3 بار اس طرح کلی کرنا جو لازم ہے کہ غسل کے فرائض میں ہے، پانی حلق تک پہنچے، اور پھر ناک میں پانی 3 بار
جہاں تک ممکن ہو آگے تک لے جائیں، اور پھر اس کے بعد پورے جسم پر 3 بار پانی بہایا جائے تاکہ جسم کے ہر حصہ جو ہے وہ گیلا ہو جائے، اور اس طرح مل کر صاف کر لیا جائے۔ غسل کرنے کے لیے احتیاط، غسل کرتے وقت درج ذیل باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے۔ نمبر 1، اس طرح نہایا جائے کہ جسم کا کوئی حصہ اور کوئی بال خشک نہ رہے، لیکن اگر نہانے کے بعد آپ اپنے جسم کے کسی حصے پر یہ دیکھتے ہیں کہ پانی نہیں پہنچا یا نہیں لگا، تو آپ اس حصے کو صرف پانی سے گیلا کر لیں تو غسل پورا ہو جائے گا۔ لیکن اس کام کے کرنے سے بہتر یہ ہے کہ نہاتے وقت ہی آپ اپنی دلی تسکین یہ حاصل کر لیں کہ آپ کے جسم کا ہر اعضا ناخنوں کے اندر تک اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ گیا ہے اور گیلا ہو گیا ہے۔ دوسرا احتیاط، پانی اعتدال کے ساتھ خرچ کیا جائے، یعنی کہ بہت زیادہ پانی نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ جس طرح آج کے زمانے میں ہم لوگ نہاتے ہوئے شاور کھول کے اور صابن لگاتے وقت بھی شاور ہمارا کھلا رہتا ہے، جس سے پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو احتیاط کے طور پر بند کر لے اور صابن لگانے کے بعد دوبارہ جو ہے ہم شاور کو کھول لیں، تو فضول خرچی سے ہم بچ جائیں گے۔ فضول خرچی چاہے دولت و مال کی ہو، فضول خرچی چاہے اللہ کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کی ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو فضول خرچی کرتے ہیں۔ تیسرا، اگر غسل خانہ میسر نہ ہو تو مرد کپڑے پہن کر نہا سکتا ہے، البتہ عورتوں کے لیے پردہ ہونا ضروری ہے۔ مرد جو ہے وہ کپڑے پہن کر بھی نہا سکتا ہے۔ غسل کرتے وقت باتیں نہ کریں اور نہ ہی کچھ گنگنائیں۔ انڈین گانے اور خاص طور پہ عاطف اسلم اور دوسروں کے گانے جو ہم گنگناتے ہیں اسے نہیں گنگنائیں۔ طہارت جب تک حاصل نہیں ہوگی ہمیں روحانی طور پر تسکین حاصل نہیں ہو سکے گا، اور جب ہمارا جسم پاک نہیں ہوگا تو روح پاک نہیں ہوگی، اور جب روح اور جسم کا رشتہ جو ہے بلا واسطہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ طہارت کے بارے میں جو آیت ہے وہ ہم نے تمام کی تمام پڑھ لی، قرآنی آیات، ٹھیک ہے نا، لا یمسہ الا المطہرون۔ اس قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شرط ہے۔ پاکیزگی اختیار کرنے کی کیا کیا اہمیت ہے؟ پھر حدیث کے مطابق الطہور شطر الایمان، کہ طہارت حصہ ہے ایمان کا، اور ایمان کا اگر ایک حصہ بھی ہمارا مکمل نہیں ہوگا تو ہم ایمان والے نہ رہیں گے۔ اسی طرح الطہور نصف الایمان، طہارت نصف ایمان ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ تعلیمی میدان میں ہو سکتا ہے بہت آگے ہوں، اور ہم نے پی ایچ ڈی اور ایم بی اے اور پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، لیکن اگر ہم ان لوگوں کو جمع کریں اور پڑھے لکھے حضرات کو اور دوسرے ان پڑھ حضرات کو، ان تمام کا اگر ہم ریشیو دیکھیں تو دونوں میں ایک جیسا ہی ریشیو پایا جائے گا، کیونکہ نہ تو ہمیں غسل کے اور نہ ہی وضو کے فرائض معلوم ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں، اور میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ہم لوگ جمعے کی نماز میں کتنی دعائیں مانگتے ہیں جو بعد میں ہمیں یہ لگتا ہے یہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ ہم نہانے کے لیے اگر کسی سے آپ پوچھیں گے کہ شرائط کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، تو وہ آپ کو 3 چیزیں بتائیں گے آج کے ماڈرن حضرات، اور وہ ہوگا صابن، تولیہ اور پانی۔ جبکہ پانی تو نہانے کے لیے ایک ضروری شے ہے، پانی نہیں بہایا جائے گا جسم پر تو غسل حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن صابن اور تولیہ یہ 2 الگ چیزیں ہیں، اس کا تعلق فرائض سے نہیں ہے۔ تو جن فرائض کو بتایا ہے ان فرائض پر دھیان دیں، ان کو اچھی طرح ذہن نشیں کریں، اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی نہانے کا طریقہ سکھائیں، وضو کا طریقہ سکھائیں پاکیزہ لوگوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہم پر محبت فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ نعمتیں اور رحمتیں ہم پر آئیں گی۔ آج ہم لوگ پریشان ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم
احکامات خداوندی کی صحیح سے اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی صحیح سے اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہے۔ اگر ہم ایک ایک سنت کر کے روزانہ سیکھتے جائیں اور ان سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے بھائی بہنوں کو سکھائیں تو یقیناً ہمیں اجر اور ثواب بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سرخرو بھی ہوں گے۔ تو طہارت حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے اور نصف ایمان ہے، یعنی کہ اسلام کا آدھا حصہ آپ کا انحصار ہی طہارت پہ کرتا ہے۔ تو طہارت کے یہ طریقہ اور تیمم کرنے کا طریقہ، جب کوئی بیمار ہو جائے اور اگر وہ پانی کو چھونے سے اسے ڈر لگتا ہے یا ڈاکٹر نے اسے منع کیا ہے تو دیوار پر ہاتھ لگا کر صرف چہرے پر اپنے پھیر لے۔ تو تیمم کا یہ طریقہ، تیمم میں نہ تو کلی کی جاتی ہے نہ ناک میں انگلی ڈالی جائے گی، کیونکہ تیمم جو ہے وہ دیوار سے یا مٹی سے کی جاتی ہے، پاک مٹی کو لیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے تیمم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو تیمم کا طریقہ کہ بس 3 دفعہ چہرے پر اپنے ہاتھ پھیرنا، دیوار پر ہاتھ لگا کر، ٹھیک ہے نا، جو پاکیزہ دیوار ہو یا جو مٹی پاک ہو، تو اس طریقے سے آپ کو طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو طہارت حاصل کرنے سے جسمانی اور ذہنی سکون ملتا ہے، غسل کرنے سے جسم صاف ستھرا رہتا ہے اور بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ طہارت سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور بندے بھی ایسے شخص کی عزت کرتے ہیں جو پاک صاف رہتا ہے، کیونکہ جب جس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کر رہا ہے واللہ یحب المطہرین، کہ اور اللہ محبت کرتا ہے پاکیزہ رہنے والوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی درجات کو اور اس شخص کو دوسرے لوگوں میں ممتاز کر دیتا ہے اور اس کو عزت بخشتا ہے۔ طہارت سے تھکاوٹ اور سستی سے نجات ملتی ہے۔ طہارت انسان میں چستی اور توانائی پیدا کرتی ہے اور کام جلد از جلد کرنے کی اور اس کی صلاحیت اور استعداد کو بڑھاتی ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا، اور اس موضوع میں ہم نے ایک بہت ہی اہم چیز آج سیکھی ہے، اور انشاءاللہ میں اور آپ اس میں جو ہے کوشش کریں گے۔ میں نے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن تراشنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا۔ پاؤں کی انگلی تراشنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے ناخن کا کہ الٹے پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی سے آپ اس کا آغاز کریں اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے کریں، اور سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی تک جائیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم سنتوں پر عمل کریں گے اور تو اللہ تعالی ہمیں باعزت بنائے گا اور ہمیں دوسروں میں ممتاز کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔